الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم مولانا محمد رفیع قاسمی صاحب، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، مولانا نے اپنی تمہیدی گفتگو میں اس وقت اجمالی طور پر دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اس کے باوجود بھی کہ ہمارے 57-58 ممالک ہیں آزاد دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، جو بے وقتی اور جو بے حیثیتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے مسلمانوں کا عروج اور زوال، ایک جائزہ، یہ بڑا وسیع الاطراف ٹاپک ہے۔ نہ اس میں یہ محدودیت ہے کہ یہ ہندوستان کی حد تک گفتگو کی جائے یا پورے عالمی منظرنامے پہ گفتگو کی جائے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کم و بیش آج ہندوستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ میں گائے کے عنوان سے یا کسی بھی اور عنوان سے بھیڑ کے ذریعے سے مسلمانوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو اس وقت مرکزی حکومت ہے، جس پارٹی کی ہے اور اس کی جو سرپرست تنظیم ہے RSS، ان کے جو عزائم ہیں اور جو ان کے ارادے ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے بارے میں، وہ اظہر من الشمس ہے، وہ ہم میں سے ہر آدمی واقف ہے۔ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں ہندوستان کے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے یعنی وقت اور زیادہ مشکل حالات کا ہوگا، خدا کرے کہ اس میں تبدیلی واقع ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے حالات پر فوکس کریں، اور ہندوستان میں جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیا محرکات ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں، اور پھر اس کا تدارک کیسے ہو، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس پر ہم غور کریں۔ یہی چیز اگر ہم فوکس کر لیں اپنی گفتگو کو ہندوستان کی حد تک ہے، یہی جو ہمارا دائرہ عمل ہندوستانی ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک عالمی امت ہیں، دنیا کے حالات سے ہم بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں مسلمانوں پہ کہیں بھی ظلم زیادتی ہو، چیچنیا میں ہو، بوسنیا میں ہو، افغانستان میں ہو، مصر میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، جتنا کچھ ہمارے بس میں ہے اتنا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ایک بیدار امت ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ لیکن ہندوستان کی حد تک کہ جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، اس میں تو ہمیں اقدام کیا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور صرف گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس اقدامی حیثیت میں ہمیں آنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں، جس میں مسلمان اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی، انڈونیشیا کے بعد دوسری بڑی مسلم آبادی ہندوستان میں بستی ہے، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی جو بے کسی ہے، جو بے بسی ہے، جو بے وقتی ہے، جو بے وزنی ہے، وہ ہم پر واضح ہے۔ ہماری حیثیت جو ہے سوائے یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ووٹ بینک ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں بھی ہم کو اپنا ووٹ بینک سمجھتی ہے اور اسی حساب سے ہم کو سے ٹریٹ کرتی ہے، چاہے وہ سیکولر پارٹیاں ہوں، چاہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، BJP ہو۔ ہر پارٹی ہمیں یا تو ووٹ بینک سمجھتی ہے، یا یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہاں کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ان کو اگر آپ کو روکنا ہے اقتدار میں آنے سے، تو آپ ہمارے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے ہمیں کوئی سیاسی پارٹی تیار نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اور ہم آزادی کے بعد، یعنی ظاہر ہے کہ بڑی لمبی تاریخ ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں۔ اس کے بعد بھی آزادی کی جنگ میں جو کچھ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک آزاد ضرور ہوا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی جو بے پناہ قربانیاں ہیں، جانی و مالی جو ان کی بے عظیم الشان قربانیاں ہیں، اس کے بغیر آزادی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ملک آزاد ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں کی وہ عظیم الشان قربانیاں، ہمارے علماء کرام کی ہمارے نہیں ہوتی، تو یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال آزادی کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ سامنے رکھوں۔ ہندوستان میں
یعنی انگریز اگر آئے تھے تو انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس سے پہلے مسلمانوں کا دور حکومت تھا۔ آزادی کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ جو قوم حکمراں رہی تھی آزادی کے بعد اسی قوم کو، یعنی ظاہر ہے کہ اقتدار میں آنے کا اس کے اندر حوصلہ بھی تھا، جذبہ بھی تھا، آزادی کی لڑائی میں اس کا کنٹریبیوشن بھی تھا، اس کی شرکت بھی غیر معمولی تھی۔ تو پہلی کوشش یہ کی گئی یہاں پر کہ یہ ملک آزاد تو ضرور ہو لیکن دو حصوں میں تقسیم بھی ہو جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم میں ہند کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا، وہ ان حالات کے نتیجے میں یقیناً مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا، لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے اس ملک میں کہ مسلمانوں کے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں عافیت نظر نہیں آئی کہ یہ ملک میں سے ایک حصہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان بننے کی شکل میں ایک بڑی آبادی، بلکہ اتنی ہی بڑی آبادی جتنی پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں مشترکہ طور پر جانے والی تھی، اس سے زیادہ آبادی اس ملک میں باقی رہتی۔ تو آج ہندوستان کی تقسیم تو مسلمانوں کے مسئلے کا حل نہیں تھا، لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے، اور یہ اب تو یہاں ہندوستان کے اندر بھی ایسے دانشور سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے ان حالات پر تجزیہ کرتے ہوئے ان کی کتابیں آئی ہیں۔ جسٹس سروائی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے پہلی بار یہ ایڈمٹ کیا کہ تقسیم ملک کے لیے جناح سے زیادہ نہرو، پٹیل اور گاندھی ذمہ دار ہیں۔ تو ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مسلمان آزادی کے بعد ایک چھوٹا سا حصہ لے کے الگ ہو جائیں، اور پھر ہندوستان جو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تو آزاد تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہوگا۔ یہاں پر ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، یعنی مطلب اس معنی میں کوئی مذہب نہیں ہوگا کہ ملک کے معاملات جو ہے کوئی کسی ایک مذہب کی بنیاد پر طے نہیں ہوں گے، ایک سیکولر ملک ہوگا اور جمہوری ملک ہوگا، عوام طے کریں گے کس کی حکومت بنے۔ تو ایک ایسے ملک میں عددی اعتبار سے مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اپنے بل بوتے پر اپنے نمائندے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بھیج نہ سکیں۔ دوسری کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو اس ملک کی جو قدیم تہذیب ہے، جس کو لوگ یہ ہندو تہذیب یا ہندو تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب میں جذب کر لیا جائے۔ یہ دیکھیے، آپ اگر ہندوستان کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے آنے سے پہلے بھی اس ملک میں ہندو مذہب کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھی انڈیجنس یہاں ہندوستان کے اندر، چاہے وہ بودھ مذہب کی تحریک ہو، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ملک بودھ ملک ہو جائے گا، تو ایک سازش کی گئی اور سازش کے تحت میں بودھ دھرم کو جذب کر لیا گیا۔ جو بودھ دھرم ہندوستان سے کھڑا ہوا تھا آج وہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، جاپان میں، چائنا میں، ہر جگہ پھیل رہا ہے، لیکن ہندوستان میں اس کے دائرے کو محدود کر دیا گیا۔ اس تاریخ میں جانا نہیں ہے مجھے، بہت لمبا قصہ ہے کہ کس طرح سے کیا سازشیں ہوئی تھی، لیکن بودھ دھرم کو ہندوستان کے ہندوؤں نے، یہاں کے شنکراچاریوں نے ایک ایسی چالیں چلی کہ اس کو جذب کر لیا اپنے تہذیب کے اندر، اور ایک چھوٹے سے ایک اس کے چند ماننے والے رہ گئے جن کی اپنی تعلیمات بھی مسخ ہو کے رہ گئی۔ اس کے بعد یہاں جین دھرم اٹھا، اس نے بھی ہندو دھرم کو چیلنج کیا، اس نے بھی ہندو دھرم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے بھی فالوورز اور اس کے ماننے والے کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو بھی بہرحال یہاں کی ہندو تہذیب نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ آج وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جینیز کے نام پر ہندوستان کے اندر۔ پھر یہاں پہ گرو نانک نے سکھزم کا تصور پیش کیا، جس میں بہرحال ایک خدا کا تصور موجود ہے، وہ بھی ایک طرح سے بغاوت تھی ہندو دھرم سے، لیکن اس کو بھی جذب کر لیا گیا۔ لیکن دو مذہب ایسے ہیں، دو مذاہب جس کو یہ یہاں کی تہذیب اپنے اندر جذب نہیں کر سکی۔ ایک کرسچینٹی، عیسائیت، حالانکہ اس کو بھی اس کی اصل حیثیت میں باقی رہنے دیا، اس میں بھی بہت سارے چیزیں مکس ہو گئی، مل گئی۔ دوسرے مسلمان، اسلام 800 سال تک یہاں پہ حکمراں رہا، اور آزادی کے بعد بھی بہرحال مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ میں باقی ہیں۔ تو یہ کوشش کی پہلی اس سازش کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو
یہاں کی ہندو تہذیب کے اندر جذب کر لیا جائے. اس کے لیے کوشش کی گئی, ایسی اصطلاحیں وضع کی گئی, ایسے باتیں کہنے لگی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کا غیر شعوری طور پر حصہ بن جائے. مثال کے طور پر سر دھر سمبھاؤ کی باتیں ہیں کہ سب مذہب سچے ہیں, سب راستے خدا کی طرف لے آتے ہیں, ایک اسلام بھی ہے اور باقی چیزیں بھی. ایک بار ہماری RSS کے سرسنچالک جو اس سے پہلے تھے سدرشن صاحب, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ہمارے سابق امیر جماعت ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کی سرکردگی میں. ہم نے کہا ایک چھوٹا وفد ہمارا ان سے ملاقات کیا تھا. ان سے جو گفتگو ہوئی, میں اس کا چھوٹا سا مختصر بات پیش کر رہا ہوں. ان سے یہ بات ہوئی کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ امن کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا کہ 4 باتیں ہیں, اگر یہ 4 باتیں آپ ہماری مان لیں تو آپ اس ملک میں ہمارے بھائی ہیں, ساتھ رہ سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے گا اس مائنڈ سیٹ کا, اس ذہن, اس کیفیت کا. ان کا پہلی بات یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سب دھرم سچے ہیں, سب راستے ایشور کی طرف لے آتے ہیں, سب دھرم, کسی بھی دھرم پہ آپ چلیں آپ کو نجات مل جائے گی. ہم اداروادی لوگ ہیں, ہم روادار ہیں, ہم نے جو بھی مذہب اس ملک میں آیا ہم نے سب کو ویلکم کیا, سب کو خوش آمدید کہا. لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک ماتر راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, ان الدین عند اللہ اسلام, یہی دین جو ہے واحد نظام حیات ہے. یہ الگاوات پیدا کرتا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوریاں بڑھاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں تھوڑی سی ترمیم کر لیں. دیکھیے باطل کے سازش کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اپنے ہاں تھوڑی سی ترمیم کر لیجیے. آپ یہ کہیے یہ بھی ایک راستہ ہے, یہ مت کہیے کہ یہی ایک ماتر راستہ ہے, یہی ایک راستہ ہے, یہی واحد راستہ ہے, یہی واحد راہ نجات ہے, یہ مت کہیے, بلکہ یہ کہیے یہ بھی ایک راستہ ہے. تو ہمارے ملک میں جو سازشیں ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی یہ ملک ایک گلدستہ ہے, یہاں جتنے مذاہب ہیں وہ ہر طرح کے پھول ہیں, اور اسی سے اس گلدستے کی خوبصورتی ہے. اگر اس میں ایک ہی رنگ ہوگا تو یہ گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو یہ تصور پیش کیا گیا کہ یہ جو تکثیریت ہے, یہ جو پلورٹی ہے, یہ جو الگ الگ مذاہب ہیں, یہ سب مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے. تو یہ جو ہماری کوشش ہے کہ اللہ پوری قوم, پوری دنیا, پورا ملک صبغت اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے, اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے, اس کی کوشش مت کیجیے. ہر آدمی کو اپنے دھرم پر رہنے دیجیے. ایک بات تو یہ انہوں نے کہی. دوسری بات انہوں نے کہی, یہ پوری بات اسی کا حصہ ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو میں. دوسری بات یہ کہی کہ اس ملک میں جو باہر سے جو مسلمان آئے تھے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر تھے, ان کو 1% ہوں گے, 1% زیادہ نہیں ہوں گے. 99% ہندوستانی مسلمان یہی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ہمارے آبا و اجداد سے ان کا تعلق ہے. یہ جو آپ لوگ عمر کو, ابوبکر کو, علی کو, عثمان کو اپنا پروج مانتے ہیں, ان کو ان سے تعلق جوڑتے ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ کو یہاں جو بڑے شخصیات گزری ہیں ان سے تعلق پہ فخر کرنا چاہیے. رام ہے, لکشمن ہے, یہ ہندو سماج کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ ان کو پوجیے مانیے, لیکن ان کو اپنا پروج مانیے, ان سے اپنے تعلق کو جوڑیے, ان کے تعلق پہ فخر کیجیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات صحیح ہوں. تیسری بات جو انہوں نے کہی, جو اصل بات ہے اور جس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اس وقت ملک میں, انہوں نے کہا دیکھیے جب آپ 99% لوگ یہیں کے اس ملک کے ہیں تو جو تہذیب یہاں کی ہے, قدیم تہذیب, اس تہذیب کو اپنائیے. آپ عرب کی تہذیب کو لاتے ہیں ہندوستان کے اندر, عرب کی تہذیب سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں, اور ہندوستان کی اپنی قدیم روایات کو, اپنی تہذیب کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے. تو آپ ہماری تہذیب کو, یعنی ہندو تہذیب کو, یعنی اپنی تہذیب کو اختیار کر لیجئے, تو ہمارے آپ کے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. اور آخری بات انہوں نے یہ کہی
کہ ہم اس ملک کو سب کچھ مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کو پوجے مانتے ہیں۔ دھرم اور دیش کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمارا دیش اوپر ہوتا ہے، دھرم نیچے ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیش اور دھرم میں ٹکراؤ ہوگا تو دھرم اوپر ہوگا، دیش نیچے ہوگا۔ یہ رویہ آپ بدل دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیش کو پوجیے مانیے، لیکن دیش میں اور دھرم میں جب ٹکراؤ ہوگا تو دھرم کو نیچے ہونا چاہیے، دیش کو اوپر ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارے طرف سے ان کا جواب دیا گیا تھا، بہت تفصیلی جواب تھا، اور اس کا نتیجہ اس کے بعد سے انہوں نے یعنی وہ بات چیت وہیں ختم ہو گئی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی کوشش یہاں یہ رہی ہے، اور یہ ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے مسلسل، کہ مسلمان ہندو تہذیب کے اندر جذب ہو کے رہ جائیں۔ جذب نہ ہو تو اسلام کی جو اصل شناخت ہے یا اس کی جو اصل پہچان ہے وہ متاثر ہو جائے، وہ اتنی مدھم ہو جائے کہ وہ اس کی وہ جو تابناکی ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ اس ملک کے لوگوں سامنے نہ آ سکیں۔ پہلی کوشش یہی ہے۔ تو سر دھرم سمبھاؤ کی باتیں ہوتی ہیں، یونیفارم سول کوڈ کی باتیں ہوتی ہے، مین اسٹریم میں آنے کی باتیں ہوتی ہے کہ ایک راستہ ہے اس میں سب لوگ شامل ہو جائیں، اور اس طرح کے مطالبے ہوتے ہیں۔ اور یہ آج کل یہ جو چل رہا ہے بھارت ماتا کی جے، کہ یہ ہندو یعنی اس کی بات کیجئے، آپ کے وندے ماترم پڑھیے، یہ سب چیزیں اسی چیز کا مطالبہ ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں بھی کرنے لگی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو یہاں آپ کئی مسلمان اس میں غیر مسلموں کو سے ملاقات کرتے ہیں تو آداب عرض السلام علیکم نہیں کہیں گے، السلام نہیں کہیں گے، سیکھیں سلام پڑھنے سے ہمارے یہاں اختلاف ہے، لیکن نمسکار اور نمستے کرنے میں مسلمانوں کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے، جبکہ نمستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ اپنی مستک کو، پیشانی کو آپ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں وہاں لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اسلام کی جو شناخت ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، وہ تعلیمات بالکل پیور شکل میں، صاف و منزہ شکل میں باقی رہیں اور پیش کریں آپ اپنے رویے سے لوگ ساتھ۔ تو پہلی کوشش یہی ہے۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ اگر مسلمان تمام کوششوں کے باوجود بھی ہندو معاشرے کا حصہ بننے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو، اور اپنی الگ تہذیب، اپنی الگ شناخت، اپنے الگ تشخص پر اصرار کریں، تو پھر ان پر ظلم اور جبر کے اتنی مار ماری جائے، جان و مال کے اتنے حملے کیے جائیں، ان کے عزت آبرو پہ اتنے حملے کیے جائیں کہ وہ دوسرے درجے کا شہری بن کر رہنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ اگر آپ پچھلے گزشتہ 70 سال کی تاریخ دیکھیں گے ہندوستان کی، تو آپ کو معلوم ہے کتنے بھیانک فسادات ہوئے اس ملک میں، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی الگ شناخت پہ اصرار کر رہے ہیں اگر، تو دوسرے درجے کے شہری بن کر رہنے تیار ہو۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مسلمانوں کی حیثیت آج سے 70 سال پہلے آزادی کے وقت تھی، اس سے بہت نیچے ہم آ گئے ہیں، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر جگہ آپ کی حیثیت بہت کم تر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے اپنی کوششوں کا یا ہماری اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا دخل ضرور ہے، لیکن بہرحال ایک سازش بھی تھی جو ہمارے خلاف رچی گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کی وہ تفصیلات ہیں، اس میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، کہ جس طرح مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا گیا، جس طرح مسلمانوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، جس طرح مسلمانوں کو تعلیم اعتبار سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک طویل تاریخ ہے۔ بہرحال آپ یہاں اس وقت اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تعلیمی اعتبار سے، پسماندگی کے اعتبار سے ہم دلتوں کے برابر کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت اس ملک میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایجنڈے میں وہ ناکام ہوئے ہیں، تو دوسرا ایجنڈا جو تھا مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے دین اور ایمان، ان کے اداروں، ان کے تعلیمی اداروں، ان کے مدارس، ان کے مکاتب، ان کے اصلی تعلیم اداروں پہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، اقتدار کی طرف سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان آج بہرحال پسماندگی کی ایک دم نچلی پادان پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسری کوشش یہ رہی اس سازش کے اندر
کہ مسلمانوں کے خلاف اتنے حملے کیے جائیں ہر سطح پر، ان کی جان مال پہ، عزت آبرو پہ، ان کے دین و ایمان پہ، کہ ان کی طاقت، ان کی پوری قوت اپنے تحفظ، اپنے دفاع میں لگ جائے. مسلمانوں کی جو تنظیمیں اقدامی ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس ملک میں، جو اس ملک میں اپنے دین کے غلبے اور اقامت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے تھی، اور باقی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، آپ پچھلے 70 سال کے کوششوں کو جائزہ لیجئے، ان کا زیادہ وقت مسلمانوں کے تحفظ دفاع پہ لگا. تحفظ دفاع کا مطلب صرف ایک نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تو ان کو ریلیف پہنچایا جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، بلکہ پوری کوششیں اگر آپ دیکھیں گے ہر محاذ پر وہ تحفظ دفاعی کوشش تھے. اپنے آپ کو باقی رکھا جائے، اپنے تشخص کو باقی رکھا جائے، اپنے پرسنل لا کو باقی رکھا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو سیاسی ایجنڈا رہا اس ملک میں، وہ بھی ایک یہی ایجنڈا رہا کہ ہمارے دین و ایمان پہ حملے نہ ہو، ہمارے جان و مال پہ حملے نہ ہو، ہمارے تعلیمی ادارے باقی رہیں، ان کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے، دستور ہند نے جو تحفظات دیے ہیں وہ باقی رہیں اس ملک میں. آپ یہ دیکھیں یہی ہمارا سیاسی ایجنڈا رہا اس ملک میں. اور چوتھی بات یہ کوشش رہی کہ مسلمان ایک جسد واحد کے بجائے یہ جس طرح ہندو قوم اس ملک میں ذات اور برادری میں بٹی ہوئی ہے، مسلمانوں میں بھی وہ جاہلی نظریات پیدا کر دیے جائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ اندرا گاندھی کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری کوششیں ہمارے ملک میں ہوئی کہ مسلمانوں میں ہر تھوڑے دن کے بعد ایک برادری کا وجود ہو جاتا تھا. تو مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا کہ مسلمانوں بھی ہندوؤں کی طرح ذات برادری میں تقسیم ہے، اور یہ برادری واد کو بہت زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں میں بھی دو طبقے پائے جاتے ہیں، ایک ارذال ہیں، ایک اشراف ہیں. یہاں تک کہ سچر کمیٹی نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی گفتگو. اور پھر یہ کشمکش جو ہندو سماج میں چلی آ رہی ہے وہ کشمکش مسلم معاشرے کے اندر بھی پیدا ہو جائے. اور آخری کوشش یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ باطل اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب ہے، وہ کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو اقدامی ایجنڈا ہے، مسلمانوں کا جو مقصدی کی بعثت کا جو وجود، یعنی ان کی وجود کا جو مقصد ہے، ان کی بعثت کا جو مقصد ہے، وہ اس سے ان کو فراموش کر دیا جائے، اس سے ہٹا دیا جائے مسلمانوں کو، اور وہ تحفظ دفاعی کو اپنا سب سے بڑا ایجنڈا سمجھے. یعنی یہ بات، یہ امت ایک اپنے وجود کا، اپنی پیدائش کا، اپنی بعثت کا ایک مقصد رکھتی ہے، اور وہ دنیا میں کسی ملک میں رہے، ان کی تعداد چاہے کتنی قلیل ہو، بہرحال ان کا اصل ہدف اور اصل کام جو ہے وہ دین کی دعوت ہے، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، وہ عدل و قسط کے قیام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اس اصل ایجنڈے سے ان کو ہٹا دیا جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں جذب کرنے کی کوششوں میں ناکام رہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو دوسرا ایجنڈا تھا، مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے پسماندگی کی نچلی پادان تک پہنچا دیا جائے، اس پہ وہ کامیاب ہے. تیسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو تحفظ و دفاع کے محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے اور ان کا وہ اصل ایجنڈا بن جائے اور اقدامی ایجنڈے سے ان کو ہٹا دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اسباب ہیں جس نے مسلمانوں کو اس مقام تک پہنچا دیا. لیکن ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جس پر ہماری امت میں بالکل غور نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ہم اگر پچھلے 70 سال کی نگاہ دوڑائیں گے، ہماری تنظیموں کو دیکھیں گے، ہمارے اداروں کو دیکھیں گے، تو یہی چیز ہمارے مطالبات رہے ہیں. ہماری جان و مال کا تحفظ، ہمارے دین و ایمان کا تحفظ، ہمارے اداروں کا تحفظ، ہمارے مکاتب کا تحفظ، ہمارے تہذیب وجود کا تحفظ، ہمارے تشخص کا تحفظ، ہمارے پسند لا کا تحفظ. یہی ہمارا ایجنڈا رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا، تحفظ دفاع کے محاذ سے آپ کو ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس ملک کے جو انسانی معاشرہ ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، آپ کی آبادی، آپ کی تعداد 14% ہے، 15% ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ اگر یہ سینسس کی رپورٹ جو آتی ہے یہ غلط ہے تو اب ہم مان لیں 20% ہے، باقی 80% لوگ تو دوسرے ہیں نا. تو وہ جو تقسیمی معاشرہ ہے، اس کی جو آبادی ہے وہ بھی مسائل کا شکار ہے. یہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، صحت کے مسائل ہیں،
امیر و غریب کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. 1% لوگ ہیں جن کے پاس ملک کا 60% وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں. تو کبھی ہم یہ دیکھیے پچھلے 70 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے آپ, کبھی ہم نے اس ملک کے عام انسانی سماج کے مسائل سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی؟ کوئی تحریک چلائی کبھی اس ملک میں اس کے لیے؟ ملک کی تعمیر, یعنی یہ ملک ہمارا ہے, پاکستان بن گیا, جن کو جانا تھا چلے گئے, ہم نے شعوری طور پہ اس ملک میں باقی رہنے کا فیصلہ کیا. تو اس ملک کے جو مسائل ہیں, عام انسانی سماج جن مسائل سے جوجھ رہا ہے, اس ملک کی تعمیر, یہ ملک کس رخ پہ جائے, اس کی فارن پالیسی کیا ہو, اس کی تعلیم پالیسی کیا ہو, اس کی صحت کی پالیسی کیا ہو, اس کی اقتصادی پالیسی کیا ہو, اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, ہماری کوئی سے نہیں ہے. ہمیں دلچسپی ہے, ہماری تنظیموں کو, ہم کو اور آپ سب کو دلچسپی ہے, تو صرف اس سے دلچسپی ہے کہ ملک کے بجٹ میں ہمارا حصہ کتنا ہے یہ طے کر دیا جائے. باقی یہ ملک کس رخ پہ جا رہا ہے, کیا پالیسیاں وضع کر رہا ہے, کیا قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, اسمبلیوں میں, اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ہم بے نیاز ہو گئے ان سب چیزوں سے. عام انسانی سماج جس دکھ درد میں مبتلا ہے, مثال کے طور پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. دلت جس صورتحال سے دوچار ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں, مسلمانوں کے دور اقتدار میں بھی صورتحال رہی, آج بھی وہی صورتحال باقی ہے, اس کے باوجود بھی کہ ان کو بہت ساری میراث دی گئی ہیں, لیکن دلتوں کی جو سماجی حالت ہے وہ ہم اور آپ اس سے واقف ہیں. آدیواسی طبقہ, اس پہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کی تفصیلات اخبارات میں آتے رہتی ہیں, لیکن ایک ایسا طبقہ ہے اس ملک میں جس کی آدھی آبادی ہے, وہ خواتین ہیں. اور ہندوستان کے اندر جو اعداد و شمار کرائم بیورو نے, ہندوستان میں اندر جرائم کی تحقیقات اور جرائم کے اعداد و شمار جمع کرنے کا جو ادارہ ہے انڈین کرائم بیورو, اس کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں, جو رپورٹ پولیس کے ریکارڈ سے بنتی ہے. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر 14 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ ہوتا ہے, ہر 14 منٹ میں ہندوستان میں. اور ظلم, زیادتی, ستانا, وہ تو بے شمار ہوتا ہے. یہ بات یہ بتائی, ہندوستان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ویمن ٹریفکنگ, یعنی عورتوں کو ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں منتقل کر کے ان کو قحبہ گیری میں, ان کو یعنی اس طرح کی جنسی جرائم میں ڈالنے کے لیے, اس میں ڈالنے کے لیے باضابطہ ایک پورا ایک سسٹم کام کرتا ہے. تو ہندوستان میں تیسری بڑی انڈسٹری جس میں مال و دولت جس میں ملتا ہے, انڈسٹری میں ایک بڑی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے زمینوں کاروبار ہے, اور بھی دوسرے کاروبار ہو سکتے ہیں. تو سب سے تیسرا بڑا کاروبار ہندوستان کے اندر یہ ویمن ٹریفکنگ کاروبار ہے, عورتوں کی نقل و حرکت ادھر سے ادھر اس کام کے لیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی چند سال پہلے یہاں دلی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, ایک لڑکی کے ساتھ میں گاڑی کے اندر جو اجتماعی عصمت دری واقعہ ہوا تھا, اس پہ کتنا ہنگامہ ہوا پورے ملک میں, پورے ملک میں ہنگامہ ہوا. اور ہنگامہ کے بعد میں ایک کمیٹی بنائی سرکار نے, ورما کمیٹی, جسٹس ورما تھے اس کے کنوینر. اس ورما کمیٹی نے پورے ملک کے انسانوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر ان سے سفارشات طلب کی کہ اس یعنی عورتوں پہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں, اس کی تلافی کے لیے, اس کے تدارک کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہو, کوئی سفارش ہو, کوئی تجویز ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں. مجھے حیرت ہے, مسلمانوں سے جماعت اسلامی نے اس پر کام کیا اور تفصیلی اسلام کی روشنی میں خواتین پر ہونے والے مظالم کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے وہ بھیجی. باقی کسی کو, کسی مسلم تنظیم کو, کسی مسلم فرد کو, کسی افراد کو, ہمارے اتنے انٹلیکچوئلس ہیں, سوچنے والے لوگ ہیں, یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام نے خواتین کے سلسلے میں یعنی جو چیزیں فراہم کی ہیں اس سے بہتر کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. کوئی دین, کوئی نظام زندگی عورت کو اس طرح تحفظ نہیں فراہم کرتا, ان کی عصمت و عفت کی اس طرح حفاظت نہیں کرتا جیسا اسلام کرتا ہے. ہم نے پیش نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے ایجنڈے کا پارٹ نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ہم کو اس ایک پورے سماج سے آئسولیٹ کر کے, الگ تھلگ کر کے اپنے کونے میں ڈھکیل دیا گیا, اور پھر ہم وہاں پہ چلے گئے ہیں اور پھر اپنے ہی تحفظ و دفاع میں مشغول ہیں. 1992 میں
آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب نرسمہا راؤ برسر اقتدار آئے تو بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہماری پالیسی میں. اس وقت تک ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا محور یہ تھا کہ اسرائیل کا وجود غاصبانہ ہے. اسرائیل نے فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے ظلم کے ساتھ جبر کے ساتھ میں ایک اسٹیٹ قائم کی ہے, ظلم پر مبنی اسٹیٹ ہے. چنانچہ اسرائیل کو اس ملک میں اپنا سفارت خانہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس کے پیچھے ایک تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کی جو لڑائی وہ ہماری لڑائی ہے, اور ہندوستان کا موقف یہ تھا کہ دنیا میں اگر کسی قوم پر ظلم و جبر ہو گیا جس کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا وہ فلسطینی قوم ہے. ہم نے پی ایل او کو, فلسطینیوں کی لبریشن آرگنائزیشن جو تھی, پی ایل او یاسر الفات جس کے سربراہ تھے, اس کو اس ملک میں اپنا کونسلیٹ بنانے کی اجازت دی, اسرائیل کو اجازت نہیں دی. 1992 میں نرسمہا راؤ نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے. ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, پوری ملت اسلامیہ خاموش رہی اس ملک میں. یہ جو پالیسی میں تبدیلی ہوئی تھی یہ ایک سفارت خانے کی تبدیلی نہیں تھی. اسرائیل کو آپ ریکگنائز کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں ایک ملک کی حیثیت سے, اور فلسطینیوں کے حقوق کی جو اب تک بات آپ کہتے تھے اس سے آپ اپنے آپ کو اس سے ہٹا رہے ہیں. ہم خاموش رہے. اسی طرح 1992 میں ہمارے ملک کی جو اقتصادی پالیسیاں تھی اس سے پہلے سوشلسٹ پیٹرن پہ تھی. سوشلزم کا جو نظریہ تھا اقتصادیات سے متعلق اس کو ہم نے اپنایا ہوا تھا. 1992 میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف رجعت کی, بالکل برعکس 90 ڈگری پہ ہم تبدیل ہو گئے. اس پر بھی ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہمارے پاس نے اقتصادیت کا ایک بڑا نظام دیا اسلام نے. صرف اسلام کی اقتصادیات میں سود کی حرمت کی بات نہیں کہی ہے, پورا نظام اقتصادیات ہے. لیکن ہم کبھی سامنے آگے ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک متبادل ہے اس موجودہ اقتصادی نظام کے سلسلے میں. تو یہ مسئلہ ہے. تعلیم کے سلسلے میں ہماری جو کوششیں ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ سب تک کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں سے متعلق دستور کی دفعہ 29 اور 30 میں جو تحفظات ہم کو دیے گئے ہیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اس کو چلانے کے, وہ باقی رہنے چاہیے. علی گڑھ یونیورسٹی کا جو اقلیتی کردار ہے وہ باقی رہنا چاہیے. جامعہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو بحال ہونا چاہیے. مدارس کو اپنا نصاب تعلیم اور اپنا نظام تعلیم بنانے کی اجازت ملنی چاہیے, اس میں دخل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ملک کا تعلیم نظام کیا ہو, ملک کا تعلیمی نصاب کیا ہو, ہمارے ماہرین تعلیم اس پہ خاموش رہے. ہم نے آگے بڑھ کر پیش نہیں کیا. تو ملک کی تعمیر میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے اس کو آپ کو جائزہ لینا چاہیے. ملک کی تعمیر میں ہماری موجودگی کہاں ہے. تو جو ہم نے اپنے آپ کو ملک کی تعمیر سے, عام انسانی سماج کے بنیادی مسائل سے الگ تھلگ کر لیا, وہ بھی اس وقت میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کو پیدا کرنے کا ایک سبب ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر گم ہے, اس تکثیری معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں. اس ملک میں آپ کی آبادی کا تناسب اگر ہے تو 1 اور 6 یا 1 اور 7 کا ریشو ہے. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم دیکھیے ہندوستان کے اندر ایک جائزہ تو اس اعتبار سے بھی لینے کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ دنیا میں جہاں بھی گئے, یہاں تک کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمانوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, وہاں پہ فوج کشی نہیں ہوئی تھی, وہاں مسلمان بزنس کے لیے تجارت کے غرض سے گئے تھے. پورا کا پورا ملک اسلام کے غالب میں ڈھل گیا. ہندوستان میں 800 سال تک آپ نے حکمرانی کی ہے. 800 سال کے بعد جب یہ ملک آزاد ہوا یا مسلم دور حکومت سے ختم ہوا 800 سال کے بعد, یا اس کے بعد آزادی ملی آپ کو, تو آپ نے دیکھا کہ آپ اقلیت میں ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے سالوں کی حکمرانی کے باوجود بھی اس ملک کے اندر اسلام یا مسلمانوں کی آبادی اتنی ہے جتنی موجود ہے اس وقت میں, وہ بڑھ نہیں سکی. اس کی وجہ بنیادی یہی رہی کہ جو اصل فریضہ تھا اس امت کا, دعوت دین کا, اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی, اس فریضے کی ادائیگی ہم نے نہیں کی شعوری طور پہ جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو اب جب ہم اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حالات تبدیل ہوں, تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے.
دوسروں کو مور الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، یہ سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، بی جے پی یہ کر رہی ہے، آر ایس ایس یہ کر رہی ہے، کانگریس نے یہ کیا، سب چیزوں کے لیے دوسروں پر الزام عائد کر کے ہم اپنے خیمے کے اندر اپنے گوشے عافیت میں بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور پھر احتساب کے بعد اگر غلطی کو لوکیٹ کر لیں، اس کی نشاندہی ہو جائے، تو پھر اس کے تدارک کے لیے منظم جدوجہد کرنی چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں آپ کہ کیا بات تھی. عرب کی قوم جو تعلیمی اعتبار سے پسماندہ تھی، تعلیم کی ABCD الف بیٹے نہیں آتی تھی، جس کو بدو قوم تھی، چند سالوں کے عرصے میں وہ دنیا کی امام بن گئی، دنیا کے تہذیب تمدن پہ چھا گئی، علم کے اور تحقیق کے فوارے وہاں سے پھوٹے. دنیا میں آج جو علم آپ دیکھ رہے ہیں، جو مغرب جس کی وہ دیتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے آباء و اجداد کی دین ہے. تو کیا وجہ تھی کہ چند سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں وہ انقلاب برپا ہوا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں مسلمان 3 بر اعظموں کے اندر پہنچ گئے تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ. صرف وہ چیز تھی دعوت دین، اسلام کی دعوت، اسلام کے غلبہ اور اقامت کو انہوں نے اپنا نظم العین بنایا تھا، اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اسلام کو پیش کیا، اور جس نے یعنی باقی لوگوں نے بھی اسلام کو ان کے قول اور عمل کی بنیاد پر قبول کر لیا. طارق بن زیاد کی قیادت میں کتنے لوگ آج جو مسلمان یہ بات کہتے ہیں ہندوستان کے اندر، جبکہ وہ دوسری بڑی آبادی ہے دنیا کی، کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کیا کریں، کمزور ہیں. 15 سے 20 کروڑ کی آبادی اگر اقلیت ہونے کا بات کرے تو اس سے زیادہ پسماندگی کا ذہنی پسماندگی کی اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. اسلام تو یہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثر بیشتر تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا اللہ کے اذن سے. اسلام کا تو یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کے ساتھ میں موجود ہیں. جب دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا، اگر وہ جھک کے دیکھے تو نظر آ جائیں گے اندر کے لوگ. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا. کیا جواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مسلمانوں کے پاس سرمایہ قوت یہی ہے، تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسپین کے ساحلوں پر طارق بن زیاد کی قیادت میں ہم لوگ اترے تھے، کتنی تعداد میں، مٹھی بھر لوگ تھے. یہ عزم کر کے اترے تھے یا تو جان سے جائے گی، یا تو شہادت کی موت ہوگی، یا فتح ہماری خدمت ملے گی. تو پہلی چیز یہی ہے اس صورتحال کے تدارک کے لیے کہ مسلمانوں کو اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کے وجود کی، ان کی بعثت کی اور ان کے وجود کی غایت یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھیجے گئے ہیں. نبی کریم سے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اب قار نبوت کی ذمہ داری اس پوری امت پر عائد کی گئی ہے. اسے خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے. اس کے بارے میں اس کو واضح نظم العین دیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسے بہت واضح نظم العین دیا گیا، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو خیر کی طرف بلاتی ہو، معروف کو حکم دیتی ہو، منکر سے روکتی ہو. یہ وہ کام ہے. اور پھر ایک قرآن مجید میں ایک اور بات واضح کی گئی اس امت کے بارے میں، کونوا قوامین بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہو سماج میں. عدل و قسط کے قیام، یہ 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں جو اس امت کو دی گئی. شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور عدل و قسط کا قیام. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پھر سے اس نظم العین کی طرف لوٹنا ہوگا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس ملک کے اندر اگر ہم میں سے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں. ہمیں اسلام کی نمائندگی کرنی ہے ہر حال میں، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی. اپنے بھائی کو
جو دوزخ کا ایندھن بننے جا رہا ہے. یعنی یہ درد، یہ احساس، اس قوم نے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ تو یاد ہے آپ کو، لیکن جو ظلم اور زیادتی ہم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ میں، انہوں نے ہماری دنیا اجاڑی، ہم نے ان کی آخرت اجاڑ دی ہے. اگر کل خدا کی عدالت میں یہ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں کہ بالا اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی اس ملک میں رہتی تھی، لیکن کبھی اسے توفیق نہیں نصیب ہوئی کہ جو دین ان تک پہنچا تھا وہ دین ہم تک پہنچا دے. ابھی حج کے موقع پر ہم نے عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اسی خطبے کو یاد کیا تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اس آدمی تک جو یہاں موجود نہیں اس تک یہ دین پہنچا دے. یعنی مطلب جو دعوت اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس امت پر عائد کی گئی تھی، اس امت کو یہ فریضہ دیا گیا تھا کہ اب یہ دعوت، اسلام کی اس دعوت کو، اسلام کے اس آفاقی پیغام کو، اسلام کے اس زندگی کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے. ہم سے جو غلطی ہوئی اس کا تدارک ہونا چاہیے. اب وقت آ گیا. ہماری عافیت بھی اسی میں ہی ہے، ہمارے جان و مال کا تحفظ، عزت آبرو کا تحفظ، ہماری ہر چیز کا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم دین کے تحفظ کے لیے، دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ملک کی تعمیر سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا ہے، الگ کر لیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ غور ہی نہیں کرتے ہیں. اس رویے کو بدلنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، آپ میں سے ہر آدمی واقف ہوگا. آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. ہمارے ملک میں مسلمان ضرور مظلوم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مظلوم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر سال کتنے بڑی تعداد میں کسان خودکشی کر رہا ہے. ہم نے کبھی آواز اٹھائی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے پچھلی حکومت جو تھی یو پی اے کی، اپنے دور اقتدار میں اس نے 5 بڑی پالیسیاں بنائی تھیں، اور ان پالیسیوں کا تعلق جو تھا وہ عام انسانی سماج سے تھا. ایک نام سنا ہوگا آپ نے، ایک قانون بنا ہمارے ملک میں نریگا کا، منریگا بھی کہتے ہیں آج اس کو. کیا ہے قانون؟ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 70% آبادی گاؤں اور دیہات میں رہتی ہے، اور جن کا آبائی پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے. 70% آبادی ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ مزدور پیشہ لوگ ہیں. لیکن کبھی بارش ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، تو ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے، وہ بھوکے مرنے کی نوبت آتی ہے. کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہ پھر ان کا کاروبار چھوٹ جاتا ہے، وہ پھر فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر کچھ سماجی سوسائٹیوں کے لوگ کھڑے ہوئے، سول سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہوئے، اس ملک میں درد مند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ ملک ایک فلاحی ریاست ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس ملک کی اتنی بڑی آبادی بھوکی اور ننگی ہے، بے روزگار ہے، تو ان کو روزگار فراہم کرے. چنانچہ قانون بنا، عوام کی کوششوں سے دباؤ بنایا گیا، پورے ملک میں تحریک چلی اور قانون بنا منریگا کا. اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو منیمم ویجز ہیں، یعنی جو کم سے کم روزگار کی شرح ہندوستان میں طے کی گئی، ہر اسٹیٹ نے الگ الگ بنائی ہے، اس شرح پر 100 دن کا روزگار فراہم کرنا ان لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ قانون بن گیا، لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج. اس کے بعد ایک دوسرا قانون آیا، RTI کا قانون. آپ کو معلوم ہوگا، جاننے کا ادھیکار، سنا ہوگا آپ نے. ہر آدمی کو یہ ادھیکار مل گیا آج کی تاریخ میں. جاننے کا ادھیکار یہ ہے، اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ ملک ہمارا ہے، ہم نے آپ کو الیکٹ کر کے، منتخب کر کے بھیجا ہے پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر میں. آپ جو قانون بناتے ہیں، آپ جو پالیسیاں بناتے ہیں، اس کو جاننے کا ادھیکار ہم کو ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا قانون بن رہا ہے، کیا فیصلے کر رہے ہیں آپ ہمارے بارے میں. چنانچہ وہ تحریک بھی عوامی تحریک تھی، وہ تحریک بھی سول سوسائٹی نے چلائی تھی تحریک، اور حکومت پہ پریشر بنا اور حکومت نے RTI کا قانون بنا دیا، جاننے کا ادھیکار قانون. آج میں آپ میں سے ہر آدمی کو یہ حاصل ہے، آپ حکومت کو لکھ کر بھیجیے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے، آپ کو وہ بتانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر ادارے کے اندر RTI کا افسر موجود ہے. تیسرا قانون بنا RTE کا قانون، تعلیم کا قانون. یعنی یہ قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینا اب حکومت کی ذمہ داری قرار پائی ہے. لیکن یہ قانون بھی سول سوسائٹی کے دباؤ میں بنایا گیا. اور ایک اور قانون بنا ہمارے ملک میں جو آخری میں UPA سرکار نے بنایا تھا،
وہ تھا فوڈ سیکورٹی ایکٹ. وہ قانون یہ تھا کہ ہمارے ملک میں 80% آبادی ایسی ہے جن کی یومیہ آمدنی 20 روپے سے کم ہے. یہ اعداد و شمار حکومت کے ہیں، میرے نہیں ہیں. ایک بڑی آبادی ایسی ہے جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے صرف. تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں، ایک فلاحی ریاست میں، یہ حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ایسے لوگوں کو اناج اگر مفت نہ دیتی ہو تو کم سے کم رعایت کے داموں پر دے. چنانچہ یہ قانون بنا اور اب 3 روپے کلو 4 روپے کلو راشن کی دکانوں سے ان کو چاول اور گیہوں مل جاتا ہے. اور آخری قانون تو ابھی بنا کچھ دن پہلے 2014 سے 6-7 مہینے پہلے، کرپشن کے خلاف انا ہزارے کی تحریک تھی، آپ کو معلوم ہے، یہاں پہ چلی، اور اس کے بعد لوک پال بل معلوم ہو. میں یہ 5 قانون یو پی اے سرکار نے بنائے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے قوانین کی، ایک مسلم تنظیم، ایک مسلم ادارہ، ایک مسلم فرد اس کے اندر نہیں ملے گا. کیوں؟ کیا یہ قانون جو بنے اس سے مسلمان استفادہ نہیں کریں گے؟ مسلم معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ اور کیا صرف مسلم معاشرے کو فائدہ اٹھائے گا جبھی ہم کھڑے ہوں گے؟ اگر عام انسانی سماج کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کیا؟ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ تو یہ جو بے نیازی ہے ملک کی تعمیر سے، انسانی سماج کے مسائل سے، یہ ہماری پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے. آج ہمیں کنارے لگا دیا گیا ہے، کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے. ٹی وی ڈیبیٹ میں جب طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جب کسی اور کوئی مسلمان سے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تب ہم کو بلاتے ہیں. ہمارے اسکالر چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں سے ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جن کو کوئی نالج نہیں ہوتی ہے، وہ جا کے ٹی وی پہ بحث کرتے ہیں. لیکن منریگا کے اوپر، خارجہ پالیسی پر، معاشی پالیسیوں پر، کسانوں کے مسائل پر، ان مسائل پہ کبھی آپ کسی مسلمان کو نہیں دیکھیں گے. بلایا نہیں جاتا ہے. ان کو معلوم ہے، ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کو تو صرف اپنے مسائل سے دلچسپی ہے. اس کیفیت کو آپ کو بدلنا ہے. اگر آپ اس ملک میں رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، اور اپنی اس بے وقتی کو، بے وزنی کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو آگے بڑھ کر ان تمام میدانوں میں اسلامی نقطے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کے اندر نظام، اس ملک کا نظام تعلیم کیا ہو، اس ملک میں نصاب تعلیم کیا ہو. اس میں آج پہلے کمیونسٹ آگے تھے، اب یہ ہندو قوم پرست کے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اب پورا سیکولرائزیشن، بھگوا کرن ہو رہا تعلیم کا. آپ اس پہ چیخو پکار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ پاس کوئی متبادل نظام تعلیم نہیں ہے جو آپ پورے ملک کے سامنے پیش کریں. تو یہ دوسری بات ہے جو مجھے کہنی ہے آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا اقدامی ایجنڈا جو تھا، یعنی ہمارا جو منصبی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے پہ توجہ دینی چاہیے، اور ملک کی تعمیر میں اور انسانوں کے بنیادی سوالات کو حل کرنے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہ اپنا نقطہ نظر دیش کے سامنے، ملک کے سامنے رکھ سکیں. تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے اس سلسلے میں کہ مسلم معاشرے کو توڑنے کی آج جتنی سازشیں ہو رہی، پہلے نہیں ہو رہی تھی. پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن آج یہ سازشیں بہت بڑھ گئی ہیں. بی جے پی کا نعرہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو جوڑو، مسلمانوں کو توڑو. آج شیعہ سنی کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، آج دیوبندی بریلوی کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. آج جو ہے پرائم منسٹر کو مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی غربت وغیرہ پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن صوفی کانفرنس کے انعقاد بڑی دلچسپی ہے. صوفی کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہاں کے سب سے بڑے مہنگے ہال کے اندر میں، وگیان بھون کے اندر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس کا انوگریشن ملک کے وزیر اعظم کرتے ہیں. تو یہ توڑنے کی کوشش ہے مسلم معاشرے کو. یہ اور بات ہے کہ بعض ایسے اقدامات ان سے ہو جاتے ہیں کہ جس کے وجہ سے پھر مسلم معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے. ابھی جو طلاق کے سلسلے میں یا مسلم پرسنل کے سلسلے میں جس قسم کی کوششیں حکومت نے کی ہے، اس نے پھر سے دیوبندی بریلیوں کو ایک مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ مسلم معاشرے میں ضمنی اور جزوی اختلافات کی بنیاد پہ دیواریں نہیں کھڑی کرنی چاہیے. ہم لوگ فقہی اختلافات ہمارے معاشرے میں صدیوں سے ہیں، چاہے امام فقہ ہم فالو کرتے ہوں، یا امام شافعی کو ہم مانتے ہوں، یا اہل حدیث حضرات کسی اپنے غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں. لیکن اگر سب کی بنیادیں قرآن سنت سے وابستہ ہیں تو ہمیں اس کے بنیاد پہ، ان جزوی اختلافات کے بنیاد پر اپنے درمیان میں دیواریں نہیں کھڑی کرنی چاہیے، نفرت و بغض کی. کوئی ہاتھ یہاں بانے یا ہاتھ نیچے بانے، کوئی آمین بالجہر کہے یا آمین آہستہ سے کہے. یہ کوئی بنیادی مسائل نہیں ہے اس ملک کے. اگر عقیدے کے اندر ہمارا اتفاق ہے،
بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہمیں گوارا کرنا چاہیے. اگر ہم شیعوں کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے تو بعض ضمنی اختلافات کی بنیاد پر ہمارے درمیان شیعہ سنی کے مسئلے نہیں کھڑے ہونے چاہیے. آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے, اگر اس وقت میں شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں ایک بڑا فیکٹر شیعہ سنی اختلافات ہے. اور ہمارے ان اختلافات سے یہ اہل یہود اور یہ عیسائی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج وہ آ کے ہمارے بیخا بن رہے ہیں, ہمارے ملکوں کے اندر جا کے ان کی فوجیں اتر رہی ہے, ہمارے بچے تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں, ہماری عورتوں پہ بمباری ہو رہی ہے. کون نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. تو یہ جو شیعہ سنی اختلافات ہوں یا برادریوں کی بنیاد پہ جو اختلافات ہوں, ان کو ہمیں ضمنی حیثیت دینی چاہیے, اس کی بنیادی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. یہ تیسری بات ہے جس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں مسلم معاشرے کو اسلام کے قالب میں ڈھالنا چاہیے. دیکھیے ابھی جماعت اسلامی ہند نے جب یہ مسئلہ 3 طلاق کا چل رہا تھا اس وقت ملک میں, تو پورے ملک میں ایک مسلم پسند لا مہم چلائی اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام کے جو آئلی تعلیمات ہیں وہ ہر اعتبار سے بہتر ہیں, پورے ملک کے سامنے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ عمل جب آپ کریں گے تبھی اس کے ثمرات سے اس کے فائدوں سے لوگ بہرہ ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیے یہ جو طلاق کا مسئلہ چھیڑا گیا ہمارے ملک میں 3 طلاق کا, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ علماء دین ہیں, یہ طلاق کا مسئلہ ایسا نہیں کہ بہت سنگین مسئلہ ہے مسلم معاشرے کے اندر. آپ کو معلوم چاہیے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ طلاق, جبکہ ہندو سوسائٹی میں طلاق کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ عدالت سے طلاق لینی پڑتی ہے, دونوں کو میاں بیوی کو جانا پڑتا ہے اور بعض چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہے کہ بیوی پاگل ہو گئی ہے یا اس کے تعلقات دوسروں سے ہیں یا اور چیزیں, ان بنیادوں پر طلاق ملتی ہیں. اس کے باوجود بھی طلاق کی شرح غیر مسلم معاشرے میں ہندو سوسائٹی میں ہم سے زیادہ ہے, مسلمانوں سے زیادہ ہے. اور 3 طلاق تو اور کم ہے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ پچھلے چند دنوں میں جب یہ سپریم کورٹ میں جب مقدمہ چل رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم معاشرے کے اندر ہر آدمی طلاق دے رہا ہے, اور ایک طلاق نہیں دے رہا, 3 طلاق دے رہا ہے ایک ہی وقت میں, بیک وقت. ہر آدمی 4 شادیاں کر رہا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ سب چیزیں ہم اگر اسلام پر عمل کرنے لگے اپنی ذاتی زندگی کے اندر, اسلامی تعلیمات صرف زبان کی حد تک نہ رہیں, صرف مسجد کی حد تک ہم مسلمان نہ ہو, کاروبار میں مسلمان ہو, معیشت میں مسلمان ہو, معاشرت میں مسلمان ہو, اخلاق و کردار کے اندر مسلمان ہو, تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قول کے مقابلے میں عمل کو دیکھ کر قبول کیا ہے دنیا کے اندر. اور آج بھی اگر ہم اپنا عمل اور اپنا کردار, اسلامی کردار اس ملک کے انسانوں کے سامنے پیش کریں گے تو آج بھی کوئی وجہ نہیں, اس نفرت اور بغض و عناد کے ماحول میں بھی آج بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن رحمت بنا جائیں. واخر الحمدللہ رب العالمین.